فلسطین کی طرف سے اگر کوئی حملہ ہو جائے تو وہ آتنکوادی ہیں، اور یہاں سے اگر بم گرا کر کسی ہاسپٹل پر پٹک دیا جائے اور معصوم اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو مار دیا جائے تو امریکہ کیا کہتا ہے؟ اسرائیل کو اپنی دفاع کا اور اپنی حفاظت کا پورا حق ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ فلسطین اور اسرائیل میں امن پیدا ہو جائے، ہم تو چاہتے ہیں پوری دنیا میں شانتی۔ بھائیو، میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں اور اپنے اصل ٹاپک پہ چلنا چاہتا ہوں۔ اس وقت ہمارے ملک کی جو حالت ہے وہ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، بلکہ اس وقت دنیاوی شکل پر اور سطح پر دیکھا جائے اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس فساد کو اور اس فتنے کو کیسے روکا جائے؟ دنیا میں امن کیسے پیدا ہو؟ ہر ملک یہ کہتا ہے کہ میں امن پسند ہوں، ہمارا ملک بھارت بھی یہ کہتا ہے کہ ہم امن پسند ہیں، ہر اسٹیٹ یہ کہتا ہے کہ ہمارے یہاں سامپردائکتا نہیں ہے، اشانتی نہیں ہے، شانتی ہی شانتی ہے، اور ہم شانتی کو، امن کو فروغ دیتے ہیں۔ جب ہر اسٹیٹ، ہر ڈسٹرکٹ، ہر سٹی، ہر گاؤں، ہر ملک جب اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم امن پسند ہیں تو پھر فتنہ اور فساد کیسے پھیل رہا ہے؟ اس کا مین ریزن کیا ہے؟ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ ہمیں اور آپ کو اس کو جاننے کی ضرورت ہے۔ زمین پر فساد پھیلانا اور فتنہ کھڑا کرنا، اس کو ہمارا قرآن، ہمارا اسلام عظیم جرم قرار دیتا ہے اور منافقوں کی پہچان بتاتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین پر فساد برپا مت کرو، تو یہ کپٹی لوگ، یہ منافق لوگ جنہوں نے ہمیں اور آپ کو دکھانے کے لیے اسلام کی چادر اوڑھ رکھی ہے، ورنہ حقیقت میں یہ مسلمان نہیں ہے، یہ منافق ہیں۔ یہ اپنی زبان سے کیا کہتے ہیں؟ انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ ہم فساد کہاں برپا کر رہے ہیں؟ ہم تو دنیا میں اصلاح چاہتے ہیں، ہم تو دنیا میں خیر خواہ ہیں سب کے، ہم تو بھلائی چاہتے ہیں، خیر خواہی چاہتے ہیں۔ اللہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا، الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، الا بی کیئرفل، ہوشیار رہنا ان سے، جو کہہ رہے ہیں ہم زمین میں امن پھیلانا چاہتے ہیں، ہم زمین میں شانتی استھاپت کرنا چاہتے ہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں ہوشیار رہنا ان کہنے والوں سے۔ انہم هم المفسدون، حقیقت میں انہی کے دلوں میں بغض چھپا ہے، یہی فسادی ہے، یہی فتین ہے، یہی کپٹی ہے، یہی منافق ہے، یہی دنیا میں فتنہ اور فساد پھیلانا چاہتے ہیں۔ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ، ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ فتنہ پھیلا رہے ہیں یا امن قائم کر رہے ہیں، یہ فتین لوگ ہیں، فساد برپا کرنا چاہتے ہیں اس دنیا کے اندر۔ اب دیکھیے
فلسطین کی طرف سے اگر کوئی حملہ ہو جائے تو وہ آتنکوادی ہیں، اور یہاں سے اگر بم گرا کر کسی ہاسپٹل پر پٹک دیا جائے اور معصوم اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو مار دیا جائے تو امریکہ کیا کہتا ہے؟ اسرائیل کو اپنی دفاع کا اور اپنی حفاظت کا پورا حق ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ فلسطین اور اسرائیل میں امن پیدا ہو جائے، ہم تو چاہتے ہیں پوری دنیا میں شانتی پیدا ہو جائے۔ قرآن 1400 سال پہلے کہہ چکا ہے، جو یہ اعلان اور جو یہ نعرہ لگا رہے ہیں، الا ہوشیار رہنا ایسے لوگوں سے، انہم ہم المفسدون، یہی فسادی ہیں، یہی فساد برپا کرنا چاہتے ہیں، یہی دنیا میں اشانتی پھیلانا چاہتے ہیں، یہی دنیا میں بھائی چارے کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا جرم ہے دنیا میں فساد پھیلانا۔ کبھی کبھی ناجائز شرطوں کو بھی ماننا پڑتا ہے دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر کافروں کی، مکے والوں کی ناجائز شرطیں مان کر بھی امن پیدا کیا تھا، شانتی پھیلائی تھی۔ سن چکے ہوگے میری کسی تقریر میں، اسی علاقے میں کہیں بولا ہوں گا میں، کتنی ناجائز شرطیں تھیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو اور آپ کے صحابہ کو اس مرتبہ عمرہ نہیں کرنے دیں گے، مکے میں نہیں جانے دیں گے، آپ واپس جائیے، آئندہ سال آپ آئیں گے اور آپ کے ساتھی، اس سال نہیں۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں میں مدینہ سے آ چکا ہوں، 7 میل کی دوری پر مکہ رہ گیا ہے، اب اتنی دور سے 400 میل کا سفر کر کے ہم آئے ہیں، اس مرتبہ آپ ہم کو روک رہے ہیں، نہیں اس مرتبہ تو کر لینے دو۔ کہا نہیں، اس سال تو نہیں کرنے دیا جائے گا، شرط ماننا ہو تو مانیے، نہیں تو لڑنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو میں نہیں کروں گا، اس مرتبہ واپس چلا جاتا ہوں، ہم اور ہمارے صحابہ سب واپس چلے جائیں گے۔ دوسری شرط، آئندہ سال آ سکتے ہو لیکن 3 دن سے زیادہ مکے میں رہنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ آپ نے کہا چلیے تمہاری یہ شرط بھی منظور ہے۔ ہمارے ساتھی تلوار کھلی ہوئی لے کر گھومیں گے، لیکن آپ اور آپ کے صحابہ تلوار کو میان میں رکھیں گے۔ آپ نے کہا چلو مجھے یہ بھی منظور ہے۔ اچھا سنیے، ہمارا کوئی آدمی مکے سے بھاگ کر اگر مدینہ جائے اور آپ پکڑ لیں تو آپ کو واپس کرنا ہوگا، لیکن آپ کا کوئی آدمی مدینے سے بھاگ کر ہمارے پاس آئے گا اور ہم اس کو پکڑ لیں گے تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ سمجھوتا کہیں اس طریقے سے ہوتا ہے؟ سمجھوتا کہیں اس طریقے سے ہوتا ہے کہ ہمارا آدمی اگر مدینے میں جائے تو تمہیں واپس کرنا ہوگا، اور تمہارا آدمی اگر ہمارے پاس آ جائے تو ہم واپس نہیں کریں گے؟ لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ شرط تو تمہاری ناجائز ہے لیکن مجھے یہ بھی ایکسپٹ ہے، منظور ہے، چلو چلو ٹھیک ہے۔ آپ نے کہا علی لکھ دو محمد الرسول اللہ کو یہ شرطیں منظور ہیں۔ حضرت علی نے لکھ دیا محمد الرسول اللہ کو یہ شرطیں منظور ہیں۔ سہیل جو کافروں کی طرف سے سردار بن کر آیا تھا کہنے لگا یہ رسول اللہ کاٹو، میں آپ کو رسول نہیں مانتا ہوں، اگر رسول اللہ مان لوں تو جھگڑا ہی سارا ختم ہو جائے، ہمارا اور آپ کا تو جھگڑا اسی بات پر ہے کہ آپ کہتے ہیں ہم اللہ کے رسول ہیں اور ہم کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، آپ عبداللہ کے بیٹے ہیں، لہٰذا یہ کاٹو، محمد الرسول اللہ کو یہ شرطیں منظور ہے، یہ لکھو محمد ابن عبداللہ کو یہ شرطیں منظور ہیں۔ آپ نے حضرت علی سے کہا علی رسول اللہ کاٹ دو۔ حضرت علی نے کہا اللہ کے نبی، اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، آپ حق کے ساتھ نبی بن کر آئے ہیں، میرے ہاتھ میں اور میری قلم میں اتنی طاقت نہیں کہ لفظ رسول کو کاٹ سکے، جب آپ اللہ کے رسول ہیں تو میں کیسے کاٹ سکتا ہوں، میرے ہاتھوں میں وہ جرت نہیں، میں نہیں کاٹ سکتا۔ آپ نے فرمایا مجھے بتاؤ اے علی وہ کہاں لکھا ہے لفظ رسول اللہ؟ حضرت علی نے بتایا یہ لکھا ہے، تب اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ سے کاٹ دیا لفظ رسول اللہ۔ لفظ رسول اللہ کاٹا جا رہا ہے، عمر فاروق کے اوپر کیا بیت رہی ہوگی؟ حضرت
علی کے اوپر کیا بیت رہی ہوگی، عثمان غنی کے اوپر کیا بیت رہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا اور یہ لفظ رسول کاٹا جا رہا ہے، لیکن آپ نے اس شرط کو بھی مان لیا صرف اس لیے کہ اگر یہ شرطیں نہیں مانیں گے تو ابھی فساد ہوگا، ابھی جھگڑا ہوگا، دونوں طرف سے تلواریں نکلیں گی اور ان کے بھی لوگ مارے جائیں گے، ہمارے بھی لوگ مارے جائیں گے۔ اگر تھوڑا سا جھک کر معاملہ بن رہا ہے اور بات کے نتیجے اچھے نکلیں تو اس میں برائی کیا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے ہم کچھ سالوں کے لیے ان کی شرطیں مان لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے یہ ناجائز شرطیں بھی مانی۔ آج تک کوئی گودی میڈیا کا اینکر یہ نہیں چلا سکتا کہ امن کو قائم کرنے کے لیے محمد رسول اللہ نے شانتی کو بحال کرنے کے لیے اتنا جھک کر بھی فیصلہ اور اتنا جھک کر بھی سمجھوتا کیا، اتنا جھک کر بھی کمپرومائز کیا۔ یہ گودی میڈیا کے پالتو کتے اس کو نہیں لکھ سکتے ہیں۔ یوٹیوب کے چینل والوں تمہیں پوائنٹ مل گیا ہے، اس لفظ کتا کو اگر پیش کر دو گے تو بہت پیسہ کماؤ گے، تمہارے گھر بن جائیں گے۔ اس پر اگر تھمبل لگاؤ گے کہ مولانا نے زی نیوز کو کتا کہہ دیا، مولانا نے آر بھارت کو کتا کہا، تب تو آپ کی تاج محل بن کر تیار ہو جائے گا آپ کا گھر۔ صرف تھمبل بنانے کی ضرورت ہے آپ کو، بس۔ اللہ نہ کرے جس طرح میری ماں روئی ہے تمہاری ماں کو بھی رونا پڑے۔ سب کو اس جگہ پر لا کر سوچئے، اس جگہ پر۔ میرے ساتھیوں ذرا غور کیجئے، آپ آج تک کسی چینل والے نے یہ نہیں چلایا کہ اتنا دب کر سمجھوتا کرنے کا بھی اسلام علمبردار ہے اور اجازت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں، اگر جھک کر معاملہ بن رہا تو بنا لو۔ اور علامہ اقبال نے کہا تھا ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ جو زمین نرم ہوتی ہے وہی اناج پیدا کرتی ہے، جو زمین سخت ہوتی ہے وہ اناج پیدا نہیں کرتی۔ اگر آپ نرمی اپنے اندر پیدا کر لیں تو آپ سے پھل پیدا ہوں گے، آپ سے دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھائیں گے۔ سخت زمین کسی کو فائدہ نہیں پہنچاتی ہے۔ نبی اکرم نے اس حال میں بھی رہ کر سمجھوتا کیا ہے، واپس چلے گئے، اتنا دب کر سمجھوتا کر کے دکھا دیا۔ اس عرب کی سرزمین پر ذرا نظر ڈالو، کیسی اشانتی تھی، کیسی اشانتی تھی، سامپردائک ماحول کیسا پھیلا ہوا تھا، ذات اور برادریاں آپس میں لڑتی تھی، میں تم سے افضل، میں تم سے افضل۔ مکہ چھوڑ کر جب صحابہ مکے سے مدینہ ہجرت کر کے گئے، اس وقت تک ان صحابہ کے دلوں سے بھی قومی عصبیت نہیں نکلی تھی، اور کبھی کبھی وہ کہہ دیا کرتے تھے قریش والے جو مکے سے آئے ہیں مدینہ یہ انصاریوں سے افضل ہے، اور انصاری کہتے تھے کہ تم تو بھوکے آئے، ننگے آئے، ہم نے رہنے کے لیے تمہیں گھر دیا، مکان دیا، زمین دی، جائیداد دی، ہم تم سے افضل۔ قومی عصبیتیں جوش میں آئیں اور انصار و مہاجرین کے درمیان جنگ بھی چلی۔ خطبہ حجۃ الوداع کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر ذات اور برادری، قوم اور ذات کے جھگڑے کو ختم کر دیا کہ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی، کسی عربی کو عجمی پر، کسی عجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت نہیں، کسی امیر کو غریب پر اور کسی غریب کو امیر پر کوئی فوقیت، کوئی سرشٹہ، کوئی درجہ نہیں۔
तुम सब बराबर हो, कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब, तुम सब आदम के बेटे हो और आदम मिट्टी से पैदा किए गए थे, तुम सब आदम की औलाद हो और सब भाई भाई हो। मेरे भाइयों, ये कहकर आपको रंगो नस्ल, जातो बिरादरी, कौमो मिल्लत और अमीरो गरीबी के फर्क को मिटाना पड़ा, आपको ये आखिरी खुतबे में कहना पड़ा। मेरे प्यारे साथियों, आपने इस तरीके से रंगो नस्ल के फितने को मिटाया। एक एक रोटी और एक एक बोटी के पीछे लड़ जाया करते थे अरब के लोग। एक ही औरत अगर खूबसूरत है तो उसके पास कई कई मर्द जाया करते थे और उसके साथ हम बिस्तरी किया करते थे, जिना किया करते थे, और जब उसके बतन से बच्चा पैदा होता तो वो सबको बुलाती थी। जितने भी लोग उसके पास जाना चाहे वो किसी को मना नहीं करती थी, आओ आओ आओ, उसको मना करने का हक नहीं था। हाँ, जब बच्चा पैदा हो जाए तब उसको अधिकार होता था, ये बच्चा वो जिसकी गोद में डाल देगी यही उसका शौहर हो जाएगा, ये उसकी बीवी हो जाएगी और ये उसका बेटा हो जाएगा। मेरे भाइयों, तसव्वुर करो कि एक औरत की हैसियत क्या थी ज़माने जाहिलियत के अंदर। गुंडे इतने पैदा हो गए कि कोई कबीला ऐसा नहीं था जो अपने आप को महफूज समझता हो। जो भी बिजनेस के लिए और तिजारत के लिए निकलता था, दिन दहाड़े लूट लिया जाता था। औरतों की इज्जत सलामत नहीं थी। उस अरब के अंदर अमन कैसे कायम हुआ? आप तो सिर्फ अपने चित्रकोठी में अमन पैदा नहीं कर सकते हो, पूरे जिला गुड्डा में अमन पैदा क्या करोगे? और एक जलसा कराने के लिए भी आप अंदाजा लगाइए कि आपको कितना लड़ना पड़ता है, अपनों से भी और गैरों से भी। दीनी जलसों में भी कितनी मुखालिफतों का सामान तैयार हो जाता है। कुछ चाहते हैं कि जलसा हो तो कुछ चाहते हैं कि ना हो, कुछ चाहते हैं कि दीन की बात हो तो कुछ चाहते हैं पुलिस चौकियों और स्टेशनों पर जाकर अफवाहें फैलाकर और उनके कानों में यह डालकर इस जलसे से बदअमनी फैलेगी, परमिशनें तक रिजेक्ट करवा दी जाती हैं। आप अपने इलाके, अपने गांव और अपने मोहल्ले में अमन और शांति पैदा नहीं कर सके अब तक। जरा सोचो कि पूरे अरब के अंदर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने वो कौन सा सिस्टम अपनाया होगा कि पूरे अरब के अंदर अमन ही अमन और शांति शांति पैदा हो चुकी थी। और शांति भी कैसी? बुखारी शरीफ की हदीस के मुताबिक हजरत आदी इब्ने हातिम इस हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं कि एक शख्स आया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में कहता है, अय अल्लाह के नबी, कबीले वाले आते हैं, दूसरे शहर से लोग आते हैं हमारे शहर में बिजनेस करने, तिजारत करने। कोई अनाज लाता है, कोई कपड़ा लाता है, कोई किसी चीज का बिजनेस करता है, कोई किसी चीज का बिजनेस करता है, लेकिन वो हमारे इलाके में, हमारे शहर में घुसने से पहले उसके ऊपर हमला हो जाता है, लुटेरे उसको लूट लेते हैं, उसके सामान पर कब्जा कर लेते हैं, उसके माल को छीन लिया जाता है। दूसरे सहाबी उठे, कहने लगे, अल्लाह के नबी, अगर ये दूसरे शहर से आने वाले ये बिजनेसमैन, ये काफले वाले अगर अपना सामान बचाना चाहें, उन गुंडों को, लुटेरों को अपना सामान न दे तो ये उनका मर्डर कर देते हैं, उनके पेट में चाकू घोंप देते हैं, तलवार से उनकी गर्दन काट देते हैं। न हमारी जानें महफूज है, न हमारा माल महफूज है। हमारे बस्ती में कोई मारे खौफ के अपना माल लेकर नहीं आता, और जब हमारी बस्ती वाले उनके कबीलों में, उनके शहरों में अपना माल लेकर जाते हैं तो उधर वो लूट लिए जाते हैं और कत्ल हो जाते हैं। हमारे मुल्क में अमन कैसे पैदा होगा? हमारे मुल्क में शांति कैसे पैदा होगी? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बैठ जाओ। उसके बाद फरमाते हैं, आयादी, इन लोगों ने जो सवाल किया है सुनो उसका जवाब। आयादी, अभी तुम
تم جتنا عرب کے اندر اس ملک کے اندر جتنی بدامنی دیکھ رہے ہو, جتنی اشانتی دیکھ رہے ہو, جتنا فتنہ اور فساد دیکھ رہے ہو, اے عادی اس دنیا میں اگر میں نہیں رہا اور میرے انتقال کے بعد اگر اللہ نے تمہیں لمبی زندگی دی, اگر اللہ نے تمہیں لمبا زمانہ دیا, میرے انتقال کے بعد اگر تمہیں اللہ نے زندگی دی تو اے عادی تم دیکھو گے ملک شام سے, اس کے شہر ہیرا سے ایک عورت اکیلے چلے گی, ایک عورت اپنی سواری پر اونٹنی پر اکیلے بیٹھے گی, اپنے ملک کے بارڈر کو کراس کرے گی, اپنے شہر کو کراس کرے گی, اپنے ملک کو کراس کرے گی, اور وہ عورت ملک شام سے عرب میں داخل ہوگی, اکیلے آئے گی, اکیلے عرب کے اندر داخل ہوگی, پھر عرب کے اندر سفر کرتے کرتے کئی دن کا سفر کرتے کرتے وہ مکے تک آئے گی, مکے میں خیریت سے پہنچے گی, پھر وہ مکے میں آنے کے بعد مکہ پہنچنے کے بعد اپنی اونٹنی کو مکے کے باہر کسی کھوٹے سے باندھ دے گی, پھر وہ خانہ کعبہ میں داخل ہوگی, خانہ کعبہ کا طواف کرے گی, خانہ کعبہ کے ساتھ چکر لگائے گی, خانہ کعبہ کا طواف کرے گی, اس کے بعد وہ صفا مروہ کی سعی کرے گی, صفا مروہ کے چکر لگائے گی, یعنی عمرہ کرے گی, طواف کرے گی, سعی کرے گی, اور پھر اس کے بعد خانہ کعبہ کے باہر جائے گی, اپنی اونٹنی کھولے گی, اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر پھر وہ 4 5 6 10 دن کا رات کا سفر پھر وہ اکیلے کرے گی, اور اس کو اس کے شام تک خیریت سے پہنچنے میں کوئی چیز مانے نہیں ہوگی, وہ اکیلے شام سے چلے گی, ہیرا بستی سے آئے گی, مکے میں داخل ہوگی, عمرہ کرے گی, پھر چلی جائے گی, اس کو نہ تو اپنی جان کا خطرہ ہوگا نہ اپنے مال کا خطرہ ہوگا, اس کی حفاظت ہوگی, نہ اس کے جان پر کوئی حملہ کرے گا, نہ اس کے مال کو کوئی لوٹنے کی کوشش کرے گا. اے عادی تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے اس عرب کے اندر اتنا امن پیدا ہو جائے گا, اتنی شانتی پیدا ہو جائے گی, اتنی بڑی گارنٹی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں. کیا اس دیش کا چوکیدار اس بات کی گارنٹی دے سکتا ہے کہ ایک لڑکی دلی سے کلکتہ تک اکیلے چلے گی, اکیلے سفر کرے گی, اور کلکتہ سے وہ دلی تک پہنچ جائے, اور اس بات کی فل گارنٹی ہو کہ اس لڑکی کو کوئی چھیڑنے والا نہیں ہوگا, اس لڑکی کو کوئی حملہ کرنے والا نہیں ہوگا, اس لڑکی کی عزت و آبرو محفوظ ہوگی. اگرچہ دعوے بہت ہوں لیکن پختہ گارنٹی آج کے اس دور میں اس ملک کا, اس دیش کا چوکیدار بھی نہیں دے سکتا ہے, لیکن محمد رسول اللہ یہ گارنٹی دے رہے ہیں کہ آئے عادی میرے انتقال کے بعد اگر اللہ نے تمہیں لمبی زندگی دی تو تم دیکھو گے دوسرے ملک سے ایک عورت آئے گی, ہمارے ملک میں داخل ہوگی, خانہ کعبہ کا طواف کرے گی, صفا مروہ کی سعی کرے گی, اور یہاں سے جائے گی, کئی دن آنے میں لگیں گے, کئی دن جانے میں, رات کا بھی سفر کرے گی, اور جہاں چاہے گی رات میں وہاں سو جائے گی, جنگل ہو صحرا ہو جہاں چاہے گی چادر بچھا کر سو جائے گی, نہ اس کو اپنی عزت کے لٹنے کا ڈر ہوگا, نہ جان جانے کا خطرہ ہوگا, نہ اس کے مال کو کوئی لوٹے گا. حضرت عدی ابن حاتم کہتے ہیں جب اللہ کے نبی یہ جملہ بول رہے تھے اور ہم سے کہہ رہے تھے اے عدی تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے, اس وقت میں سوچنے لگا اللہ کے نبی یہ کیا کہہ رہے ہیں, ان کو کیا ہو گیا ہے. ظاہر ہے ماحول ایسا تھا, اس ماحول کو دیکھتے ہوئے اب آج کے اس ماحول کو جہاں دیکھو کہ اتنے مدرسے, اتنی مسجدیں, اتنے مولوی, اتنے علماء, سب کچھ ہونے کے باوجود ہماری لڑکیاں جب انسٹاگرام پر اپنی ریل بنا رہی ہوں اور بے پردگی اور عریانیت کا مظاہرہ کر رہی ہوں, اور باپ اپنی بیٹی کو دیکھ رہا ہے کہ انسٹاگرام پر میری بیٹی بنا دوپٹے کے عریاں اور گندے کپڑوں میں یہ بنا رہی ہے اور یوٹیوب سے پیسہ آ رہا ہے,
تو میرے بھائیوں ذرا غور کرو کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آگے آنے والا زمانہ اچھا ہوگا اور ہماری بیٹیاں بہت محفوظ ہوں گی؟ نہیں کہہ سکتے. اس زمانے کو دیکھ کر ہم آگے والے حالات تو ایسے ہی حضرت عدی کہتے ہیں ہم نے جب یہ دیکھا عرب کے اندر عورتوں کی عزت و آبرو کو لٹتے ہوئے، مال لٹتے ہوئے، قافلہ لٹتے ہوئے، تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اتنا امن پیدا ہو جائے گا. تو میں سوچنے لگا یہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول، آگے آنے والا زمانہ اور خراب ہوگا کہ امن پیدا ہو جائے گا؟ اور اللہ کے رسول آپ کی زندگی میں امن نہیں ہو رہا تو آپ کے انتقال کے بعد امن کہاں سے آ جائے گا؟ جب آپ کی زندگی میں نہیں پیدا ہو پا رہا ہے تو آپ کے بعد کہاں سے آئے؟ تو کہنے لگے میں نے دل میں سوچا لیکن بولا کچھ نہیں. میں دل میں سوچنے لگا. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں شام سے ایک عورت اکیلے چلے گی، ملک عرب میں آئے گی، مکے میں آئے گی، طواف کرے گی، صفا مروہ کی سعی کرے گی اور اکیلے چلی جائے گی. اس کو کوئی لوٹنے والا نہیں ہوگا، اس کی عزت و آبرو پر کوئی حملہ کرنے والا نہیں ہوگا. تو میرے دل سے یہ ہوک اٹھنے لگی، میرے دل میں یہ خیال آنے لگا فَأَيْنَ دُعَارُ طَيْءِ الَّذِينَ سَعَرُوا فِي الْبِلَادِ فَأَيْنَ دُعَارُ طَيْءِ الَّذِينَ سَعَرُوا فِي الْبِلَادِ. میں دل میں کہنے لگا اے اللہ کے رسول اگر ایسا کہہ رہے ہیں اس وقت یہ بنو طے کے گنڈے کہاں چلے جائیں گے؟ یہ بنو طے کے یہ چور کہاں چلے جائیں گے؟ یہ اوباش لوگ کہاں چلے جائیں گے؟ الذین سعروا فی البلاد، جنہوں نے پورے کے پورے علاقے میں طوفان مچا دیا ہے بدتمیزی کا، چوری کا، ڈکیتی کا اور لوٹ مار کا، جنہوں نے بازار گرم کر رکھا ہے، یہ لوگ کہاں چلے جائیں گے؟ کیا ان لوگوں سے کیا یہ علاقہ دھل جائے گا اور پاک و صاف ہو جائے گا؟ 15 سال پہلے 20 سال پہلے ہمارے اٹاوا کا حال یہ تھا. بغل میں چمبل گھاٹی ہے، ہمارے اٹاوا سے ہمارے گھر سے 12-13 کلومیٹر کی دوری پر رات کے 5-6 بجے، شام کو 7 بجے کے بعد لوگ کہتے تھے اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ، سفر مت کرنا ورنہ چمبل کے ڈاکو تمہیں چھوڑیں گے نہیں، لوٹ لیں گے. کسی کی گاڑی، کسی کا یہ، کسی کا مال، کسی کا سونا. اور شام کو مغرب کی نماز کے بعد پھر لوگ اپنے بستروں سے اٹھ کر نکلا نہیں کرتے تھے کہ چمبل کے ڈاکو کہاں چلے جائیں. اب ہم سے اس دور میں اگر کوئی یہ کہے کہ آگے آنے والا زمانہ ایسا ہوگا کہ رات میں اکیلا آدمی چمبل کی گھاٹی کو طے کر لے گا اور کوئی ڈاکو نہیں ملے گا، تو اس وقت ہم بھی یہ کہتے کہ کہنے والا پاگل ہے، یہ چمبل کے ڈاکو اور پیدا ہوں گے، ان کا آتنک اور بڑھے گا یا مٹ جائے گا؟ تو میرے بھائیوں اسی طریقے سے حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ امن و امان ایسا قائم ہوگا کہ ایک عورت اکیلی آئے گی اور چلی جائے گی، کوئی لوٹنے والا نہیں. فَأَيْنَ دُعَارُ طَيْءِ الَّذِينَ سَعَرُوا فِي الْبِلَادِ. یہ بنو طے کے گنڈے کہاں چلے جائیں گے جنہوں نے آتنک مچا کے رکھا ہے، فساد برپا کر کے رکھا ہے. لیکن میں نے کچھ بولا نہیں، دل میں آیا تھا بس. اللہ کے نبی نے دوسری بات فرمائی، غور سے سنیے. اے عدی اگر اللہ نے میرے باپ تمہیں لمبی زندگی دی، اگر اللہ نے میرے باپ تمہیں لمبی زندگی دی تو تم دیکھو گے کہ کسرا کے خزانے فتح ہو کر ہمارے ہاتھ میں آ گئے. اے عدی تم دیکھو گے کسرا کے خزانے فتح ہو کر ہمارے ہاتھ میں یعنی صحابہ کرام کے ہاتھوں میں آ جائیں گے. حضرت عدی کہتے ہیں لو ابھی ایک چیز ختم نہیں ہوئی، ابھی وہ ہمارے ذہن سے نکلی نہیں، اور دوسری چیز اللہ کے نبی کہنے لگے کسرا کے خزانے، وہ بھی صحابہ کرام. تو حضرت عدی کہتے ہیں چپ نہیں رہا گیا مجھ سے. میں نے کہا اللہ کے نبی کون سے کسرا کی بات کر رہے ہیں؟ کس کسرا کی؟ کیا کسرا ابن ہرمز کی بات آپ کر رہے ہیں؟ کون سا کسرا؟ کسرا ابن ہرمز، یہ ایران کا بادشاہ کسرا. اللہ کے نبی نے مسکرا کر کہا ہاں اے عدی میں کسرا ابن ہرمز کی بات کر رہا ہوں، ایران کا بادشاہ کسرا. اس کا خزانہ لٹ کر فتح ہو کر ہمارے ہاتھ یعنی صحابہ کرام کے ہاتھ لگے گا. حضرت عدی کہتے ہیں اللہ کے نبی ایران کا بادشاہ کسرا اتنا پاورفل ہے جیسے آج امریکہ پاورفل ہے نا، امریکہ کا مقابلہ کوئی جلدی نہیں کر رہا ہے اور امریکہ سے سب ڈرتے ہیں، اسی طریقے سے اس وقت کسرا سے سب ڈرا کرتے تھے. اور اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ یہ کسرا ابن ہرمز کے خزانے فتح ہو کر صحابہ کرام کے ہاتھوں میں آئیں گے.
تو حضرت عدی کہتے واہ یہ اللہ کے نبی کو کیا ہو گیا, یہ کسرا ابن ہرمز, یہ ایران کا بادشاہ کسرا, جس بڑی بڑی سلطنتیں اور طاقتیں جس کا کچھ نہیں کر پاتی ہیں, اس کے خزانے فتح ہو کر ہمارے ہاتھ میں آئیں گے, یہ اللہ کے نبی کو ہو کیا گیا ہے, کیا باتیں کر رہے ہیں آج. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے عادی میرے بعد اگر تمہیں اللہ نے لمبی زندگی دی تو تم ایک تیسری چیز بھی دیکھو گے. اے عادی اگر اللہ نے تمہیں لمبی زندگی دی تو یہ بھی دیکھ لو گے کہ لوگ اپنے گھروں سے اپنی مٹھی میں سونا بھر کے نکلیں گے, لوگ اپنے گھروں سے اپنی مٹھی میں سونا بھریں گے اور نکلیں گے اپنے گھر سے باہر, اپنے محلے میں, اپنے قریہ میں, اپنے گاؤں میں, اپنی بستی میں آئیں گے اور تلاش کریں گے کوئی غریب مل جائے, کوئی مسکین مل جائے. غریب اور مسکین مل جائے تو میں یہ سونا اس کو دے دوں, یہ چاندی میں اس کو دے دوں, لیکن کوئی غریب نہیں ملے گا, سونا لینے والا نہیں ملے گا, چاندی لینے والا نہیں ملے گا. وہ جس طرح سونا اپنی مٹھی میں لے کے نکلیں گے وہ مٹھی بند کر کے سونا اپنے گھر میں واپس لے آئیں گے. ان کو کوئی بھی نہیں ملے گا جو ان کے سونے کو لے سکے, ان کی چاندی کو قبول کر سکے. لوگ اتنے امیر اور اتنے دولت مند اور اتنے پیسے والے ہو جائیں گے کہ کوئی کسی سے سونا تک نہیں لے گا. یہ تین چیزیں بتانے کے بعد حضرت عدی نے کیا کہا, اس چیز پر غور کرنا. آئے لوگوں, دو چیزوں کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں. اللہ کے نبی اس دنیا میں موجود نہیں ہے اور نبی اکرم کے انتقال کے بعد میں نے لمبی زندگی پائی ہے. میں نے نبی کے انتقال کے بعد ابو بکر کا زمانہ پایا اور ابو بکر کے انتقال کے بعد میں نے عمر کا بھی زمانہ پایا. میں نے اب تک دو چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہیں.